السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید باگٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفتیش۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں وفاقی دارالحکومت کی وفاقی پولیس سے متعلق کچھ سوال اٹھانا چاہ رہا ہوں، اور میں خصوصی طور پہ آئی جی اسلام آباد سے درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وفاقی دارالحکومت میں وفاقی پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں ہی کوئی ایشو ہو جاتا ہے اور اس کی ہی تفتیش جو ہے نا میرٹ پہ نہیں ہوتی اور آپ کی وفاقی پولیس جو ہے مختلف حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے کیس خراب ہو جاتے ہیں، تو آئی جی اسلام آباد جناب ڈاکٹر اکبر ناصر صاحب، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ سے قبل زیادہ لمبی میں بات نہیں کروں گا، صرف چھوٹے سے ٹینور کی بات کروں گا۔ آئی جی اسلام آباد جمیل الرحمان قاضی تھے، ان کے دور میں اسامہ قتل کیس ہوا، اس کی تفتیش ہوئی، وفاقی پولیس نے کی، اس پہ ایک جوڈیشل انکوائری بھی ہوئی۔ اگرچہ اس کا فیصلہ آ چکا ہے، ہم عدالتوں کا انتہائی احترام کرتے ہیں، جو عدالت نے فیصلہ کیا یقیناً انہوں نے ثبوتوں کے بحث ہی کیا، اور جو فیصلہ آیا اس پہ میں کم از کم اعتراض تو نہیں کر سکتا، لیکن اس میں کچھ چیزیں میں ضرور آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں جو آئندہ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ آئی صاحب، اگر کوئی واقعہ اسلام آباد میں ہو جاتا ہے، جس طرح اسامہ قتل کیس ہوا، تو اس کی تفتیش مختلف زاویوں سے کی جاتی ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں وفاقی دارالحکومت میں۔ دوسری میں گزارش کر دوں کہ آپ اس وقت صرف وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے آئی جی نہیں ہیں، آپ اس وقت پورے پاکستان کے آئی جی ہیں، وہ اس لحاظ سے کہ خیبر سے کراچی تک جتنے بھی علاقے ہیں ان سب علاقوں کے لوگ یہاں پہ اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت میں مقیم ہیں، کچھ کاروبار کے سلسلے میں یہاں پہ مقیم ہیں، کچھ اپنی نوکریاں کر رہے ہیں سرکاری، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹ جاب کے سلسلے میں وفاقی دارالحکومت میں رہائش پذیر ہیں۔ اور آپ کے وفاقی دارالحکومت کی مثال پورے پاکستان کی مثال اس وجہ سے دی جا سکتی ہے کہ یہاں پہ پورے پاکستان کے لوگ، ہر شہر، ہر علاقے سے یہاں پہ لوگ موجود ہیں، مزدوری کی غرض سے بھی یہاں پہ بے شمار لوگ رہائش پذیر ہیں۔ تو آئی صاحب، آپ کو اس لحاظ سے سوچنا ہوگا کہ ایک تو وفاقی دارالحکومت پورے ملک کے لیے ایک مثال ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ پورے پاکستان کے لوگ رہائش پذیر ہیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا اسامہ قتل کیس کا، وہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ قاضی جمیل الرحمان صاحب نے اس پہ تفتیش کروائی، جو معاملات ہوئے اس میں ایک جوڈیشل انکوائری بھی ہوئی۔ میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ جو جوڈیشل انکوائری ہوئی اس کو اس کیس کا حصہ نہیں بنایا گیا اور اس پہ بات نہیں ہوئی۔ خیر، اس کا فیصلہ آ چکا۔ جمیل الرحمان قاضی صاحب نے ایک وفاقی پولیس میں امن و امان کی صورتحال اور بڑھتے ہوئے جرائم کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف اداروں سے وفاقی پولیس کے اہلکاران و افسران سے متعلق ایک رپورٹ بنوائی تھی کہ کون سا پولیس اہلکار، کون سا پولیس افیسر کس حیثیت میں ہے اور اس کے کن کن لوگوں سے رابطے ہیں، اور کون سا پولیس افسر یا کون پولیس اہلکار کسی گینگ کے ساتھ، کسی جرائم پیشہ عناصر کے ساتھ ملوث ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس پہ ایک بڑی مختلف اداروں سے ڈیٹیل رپورٹس آئی جو آپ کے آفس میں کہیں موجود ہے، لیکن اس پہ جو کارروائی ہوئی آپ بہتر جانتے ہیں۔ قاضی جمیل الرحمان صاحب کے بعد احسن یونس صاحب تشریف لائے، انہوں نے آتے ہی یہ دعویٰ کیا کہ وہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ایسی کارروائی کریں گے کہ جس کی مثال وفاقی دارالحکومت میں نہیں ملتی، اور وہ پولیس مقابلے کے بڑے ماہر جانے جاتے تھے، اور وہ اپنی مرضی کی اتنی اپروچ رکھتے تھے کہ اپنی مرضی کی پوری ٹیم وفاقی دارالحکومت میں لے کے آئے۔ لیکن ان کے دور میں اقرا قتل کیس، وفاقی پولیس کی پولیس کانسٹیبل کا مرڈر ہوا، وہ ایک آج بھی مہمہ بن چکا ہے۔ اس پہ کیا تفتیش ہوئی؟ اس میں وفاقی پولیس کے مختلف افسران آپس میں ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے، ایک دوسرے کو پھنسانے کی کوشش کرتے رہے۔ اقرا کے والدین کی طرف سے جو بیان آئے ان کو بالکل بھی اس وقت جو ہے کسی خاطر میں نہ رکھا گیا، لیکن اب چونکہ حالات مختلف ہیں، اس وقت اقرا کے حوالے سے جو کہا جا رہا تھا تو وہ صرف یہی کہا جا رہا تھا کہ اس میں ایس پی اس وقت کے ٹریفک عارف حسین شاہ ملوث ہو سکتے ہیں، اور وفاقی پولیس کے تمام افسران کی یہی ترجیح تھی اور یہی سوچ تھی کہ شاید اقرا سے ان کے زیادہ تعلقات تھے، اس کی جو سروس ہے اقرا کی پولیس کی، اس میں بھی وہ عارف شاہ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ رہی، تو بڑے سوال اٹھ رہے تھے اور مختلف باتیں
وفاقی دارالحکومت میں کی جا رہی تھی۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود اقرا کے موت کے بعد بھی اقرا کے والدین اس بات پہ بالکل بضد تھے کہ عارف شاہ ہمارے بیٹی کا قاتل نہیں ہو سکتا، وہ اس میں ملوث نہیں ہے۔ ان کے والد کا کہنا تھا کہ ہمارے اسے بھائیوں جیسے تعلقات ہیں، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کیس نے اچانک موڑ لیا اور آج 2 ایس پی، ایک ایس پی ہیڈ کوارٹر اس وقت کی امنہ بیگ اور ایک ایس پی سٹی، ان سمیت 9 ایسے پولیس اہلکاران و افسران ہیں جن پہ اقرا کے والد نے سوال اٹھائے ہیں اور الزام عائد کیا ہے کہ یہ میری بیٹی کے قتل میں ملوث ہو سکتے ہیں، میری بیٹی کے قتل کے شواہد کو دوسرا رنگ دے کے اس کو ختم کرنے کی کوشش میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے علاقہ مجسٹریٹ تھانہ پارا جو ہے وہ ایک درخواست دی ہے اور درخواست کی ہے کہ اس پہ کارروائی کی جائے، کیونکہ میری بیٹی کے جو اصل ملزمان ہیں وہ مجھے اب پتہ چلا ہے وہ یہ ہو سکتے ہیں، جن کا میں ابھی ڈیٹیل سے آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اور وہ درخواست جو اقرا کے والد نے علاقہ مجسٹریٹ کو دی ہے اس کو ڈیٹیل سے آپ سے شیئر کروں گا۔ تو ناظرین، میری جو گزارش ہے وہ آئی جی اسلام آباد سے تھی کہ آئی جی اسلام آباد صاحب، آپ کے بالکل بغل میں آپ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو صرف آپ کی کارکردگی کی تشہیر کرنے کی اجازت ہے، باقی اگر ان سے کوئی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ بات ان کے علم میں نہیں ہے یا وہ پوچھ کے بتائیں گے۔ لیکن جب وہ پوچھ کے بتانے کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے کبھی فون نہیں سنا کہ وہ اس کی تفصیل بتا سکیں یا تفصیل بتائیں۔ وہ ڈپارٹمنٹ ہے پی آر ڈپارٹمنٹ، آپ کی جو تشہیری مہم کرتا ہے، وہ جو سب اچھا کی رپورٹ آپ کو پیش کرتا ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں بالکل امن ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں بڑا زبردست کر رہے ہیں، اس کی خبریں چھپواتا ہے، اس کے ٹکٹس چلواتا ہے، وہ سارا کچھ وہ کرتا ہے جو اس کو شاید ہر آنے والی آئی جی کی صاحب کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے۔ شاید ہدایت میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ اگر کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس کو میڈیا تک جانے سے چھپایا جائے تاکہ وفاقی پولیس کی بدنامی نہ ہو یا ملک میں ان کی کوئی ایسی رسوائی اس کو نہ ہو، کسی پولیس افسر کی یا کسی۔ صرف معاملات کو چھپانے کے لیے اگر آپ نے یہ ڈپارٹمنٹ بنایا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، آپ صاحب اچھا کی رپورٹ پہ وفاقی دارالحکومت کے شہریوں کو نہ صرف بلکہ پاکستان بھر کے شہریوں کو بے شک اسی طرح جو ہے وہ محفوظ بنائے رکھیے گا جس طرح آپ نے بنایا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وفاقی دارالحکومت میں کیا پوزیشن ہے اس وقت جرائم کی اور کس طرح سے جرائم بڑھ رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ، جرائم پیشہ عناصر سے کن کے تعلقات ہیں اور آپ کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے کن کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور کن کی صرف تشہیری مہم چلاتا ہے، وہ بھی یقیناً آپ جانتے ہوں گے۔ آپ آئی جی ہیں، آپ سربراہ ہیں وفاقی پولیس کے، تو آپ کے یقیناً نوٹس میں ہوگا کہ آپ کا پی آر ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے یا کس طرح کی خبریں آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ لیکن میرے جو ذرائع وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے یہ میں نے صرف 2 ٹینور کی بات کی، احسن یونس صاحب کی اور قاضی جمیل الرحمان صاحب کی۔ قاضی جمیل الرحمان صاحب نے جو بہترین کام کیا اس پہ کارروائی ہونی چاہیے تھی کہ ان پولیس اہلکاران و افسران کے نام جو اس رپورٹ میں شامل ہیں کہ ان کے جرائم پیشہ عناصر سے تعلقات ہیں تو ان کو ایس ایچ او یا ایس ڈی پی او یا ایس پی کہیں نہ لگایا جائے، لیکن اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ آپ نے بھی یقیناً آتے ہی اس بارے میں پوچھا ہوگا، آپ کے بھی یہ بات نوٹس میں ہوگی۔ تو میری صرف گزارش یہ ہے کہ حقائق پہ چلیں، حقائق کو دیکھیں، اس وقت کامیابی ہوگی جب آپ حقائق کی طرف جائیں گے۔ جب آپ حقائق چھپائیں گے تو اس وقت کامیابی وفاقی پولیس کو میری ذاتی رائے ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ بس اسی طرح کام چلے گا، جرائم کی شرح میں مسلسل اضافہ ہوگا اور آپ کی خبریں یہ چھپتی رہیں گی کہ آپ نے جی بڑی زبردست کارروائی کی، آپ نے یہ افتتاح کر دیا، آپ نے پولیس کو یہ سہولیات فراہم کر دی، آپ نے اتنے ڈاکو گینگ پکڑ لیے، اتنے شراب فروش پکڑ لیے آپ نے، لیکن اس میں صرف کارروائیاں ہی تصور ہوں گی۔ آپ اگر پچھلا ریکارڈ دیکھیں تو اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی وفاقی پولیس نے کتنے بڑے بڑے تیر مارے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ چیزیں تھیں جو میں نے آئی جی اسلام آباد کے جو گوش گزار کرنی تھی۔ اب ہم آتے ہیں اقرا کے اس حوالے سے جو اقرا کا واقعہ پیش آیا وفاقی دارالحکومت۔ لیڈی کانسٹیبل اقرا جس کی عمر تقریباً 20 سال تھی، اس نے اب ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ مقتولہ کے والد نے خاتون ایس پی اور 5 لیڈی کانسٹیبلان کو موت کا ذمہ دار
قرار دیا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ یہ 5 لوگ اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایس پی سٹی سمیت 4 پولیس افسران پر شہادتیں چھپانے اور اصل ملزمان کو تحفظ فراہم کرنے کے بھی الزامات لگائے ہیں، اور یہ بات مقتولہ کے ورثاء نے جوڈیشل مجسٹریٹ علاقہ تھانہ اپارہ کی عدالت میں استغاثہ دائر کرتے ہوئے کہی اور اپنا موقف اختیار کیا۔ اقرا کے والد کا کہنا ہے کہ وہ ہمیشہ سے یہ سمجھتے تھے کہ شاید میری بیٹی کی موت جو ہے نا یہ قدرتی ہے، لیکن اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قدرتی نہیں ہے۔ اب انہوں نے جن ملازمین کے انہوں نے نام لیے ہیں یا جن پہ انہوں نے الزام عائد کیے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایسی انکوائری کی جائے اور میری بیٹی کے جو قاتل ہیں ان کو سامنے لایا جائے۔ اقرا کے والد نے مزید اس میں کہا ہے کہ وہ پاکستان نیوی کے ریٹائر ملازم ہیں اور وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ حقائق کبھی چھپ نہیں سکتے۔ تو اس میں انہوں نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ اقرا نذیر جنوری 2020 میں بطور کانسٹیبل اسلام آباد پولیس میں بھرتی ہوئی۔ 18 مارچ 2022 کو میری بیٹی عائشہ نذیر کے موبائل پر اس وقت کے ایس پی ٹریفک عارف شاہ نے اپنے نمبر سے تقریباً 12:30 بجے فون کیا اور یہ بتایا کہ اقرا ان کے گھر پر آئی ہوئی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی طبیعت کچھ خراب نظر آ رہی ہے، لیکن ہم اس کا علاج کروا رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ ساری بات بتائی تو اس کے بعد حقیقت میں مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ حقائق اس کے کیا ہیں، اور میں بالکل ایس پی عارف حسین شاہ کی بات پہ اعتبار کرتا بھی ہوں، اور اس وقت بھی میں نے کیا کہ انہوں نے جو کہا ٹھیک کہا ہوگا، لیکن میں نے ان کو کہا کہ میری بیٹی کو کراچی پہنچانے کے جو ہے وہ بندوبست کریں، کیونکہ اس سے قبل ان کی موت کی اطلاع ان کو مل چکی تھی۔ عارف شاہ نے تقریباً 7 بجے یا 8 بجے کے قریب کی فلائٹ سے میری بیٹی کی میت کراچی پہنچانے کی مجھے یقین دہانی کرائی، لیکن جب مقررہ ٹائم پہ وہ بیٹی کی میت کراچی نہ پہنچی تو میرا اس وقت عارف شاہ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ مجھے ایک پولیس اہلکار کی کال آتی ہے، مجھے کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ فوری طور پہ اسلام آباد آ جائیں، آپ اپنی بیٹی کی میت کو خود لے جائیں۔ لیکن مجھے تشویش ضرور ہوئی، لیکن میں فوری طور پہ جو ہے اسلام آباد پہنچا۔ جب میں اسلام آباد پہنچا تو مجھے مختلف دفتروں میں جانا پڑا، مختلف افسران کی تفتیش کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے مختلف افسران کی تفتیش کو بھگتا، حالانکہ میری بیٹی اس دنیا سے جا چکی تھی، بجائے اس کے کہ وہ اس پہ کوئی مجھ سے بات کرتے یا مجھے کوئی یقین دہانی کراتے کہ کوئی اس طرح کے واقعے، لیکن انہوں نے مسلسل مجھے جو ہے وہ اس بات پہ فورس کرنے کی کوشش کی کہ میں کوئی مخصوص کسی شخص پہ یا کسی آفیسر پہ الزام عائد کروں، لیکن میں نے اس وقت کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا نہ کوئی ایسا ارادہ ہے۔ میری بیٹی کیونکہ 2 مہینے کی چھٹی پہ تھی تو اس کی والدہ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، تو اس کو خود بھی معدے کا پرابلم تھا، تو وہ جب واپس آئی تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بالکل یقیناً ایسی کوئی بات اس میں نہیں ہو سکتی۔ لیکن جوں ٹائم گزرا اور میرے سامنے جب میڈیکل رپورٹس آئیں تو مجھے یہ پتہ لگا کہ میری بیٹی کو زہر دے کے مارا گیا ہے، اور اس زہر دینے کا دورانیہ جو ہے 2 سے 3 گھنٹے ہے۔ 18 مارچ کو میری بیٹی پولیس ہیڈ کوارٹر ہوتی ہے، آمنہ بیگ ایس پی ہیڈ کوارٹر ہوتی ہیں، اور وہ مجھے شک اس وجہ سے زیادہ گزرتا ہے کہ وہ ابھی چھٹی میری بیٹی کی رہتی تھی کہ اس نے اس کو چھٹی سے پہلے ہی واپس بلا لیا، لیکن میں نے اس وقت اس بات کو بھی اگنور کیا۔ میں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن میری بیٹی 18 مارچ 2022 کو پولیس ہیڈ کوارٹر ہوتی ہے، وہاں سے 11:15 بجے کے قریب وہ آتی ہے، اور اگلے
گھنٹے 1.5 گھنٹے میں اس کی موت کی خبر مجھے مل جاتی ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی ہے، لیکن میں خاموش رہا اور حالات کو دیکھتا رہا کہ یا اللہ کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ساری چیزیں میرے سامنے آئیں۔ لیکن جب میڈیکل رپورٹس میرے سامنے آئیں تو مجھے یہ پتہ چلا کہ میری بیٹی کس طرح اس دنیا سے گئی ہے، اس کو زہر دے کے قتل کیا گیا ہے۔ لیکن میں نے یہ سوچا کہ اب مجھے اس پہ جو ہے نا وہ غور بھی کرنا چاہیے، اور مجھے اس بات پہ تشویش بھی ہے کہ اس کا قاتل کون ہو سکتا ہے۔ وفاقی پولیس کو میری بیٹی کے قاتلوں کو سامنے لانا چاہیے تھے، لیکن ایسا کرنے کے لیے میں نے اس سے پہلے بھی زبانی گزارش کی کچھ افسران کو، لیکن اس کی طرف جو ہے کچھ نہ ہوا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کا بغور جائزہ لینے پر حقیقت عیاں ہوئی، اور موت کا دورانیہ جس طرح کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، موت زہر خوانی کے دورانیہ 2 سے 3 گھنٹے بتایا گیا، یہ رپورٹس کی بات کر رہا ہوں۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق میری بیٹی اقرا صبح 11:42 پہ پولیس لائن ہیڈ کوارٹر میں اپنی ڈیوٹی پر موجود تھی۔ اب اس میں حقائق کیا ہیں وہ آپ کو ضرور سامنے لانے ہوں گے۔ حقائق سامنے رکھنے اور مجھے اس پہ شک گزرنے کے پیش نظر کہ میری بیٹی کی موت کس طرح ہو سکتی ہے، تو مجھے یہ کبھی شبہ ہوا کہ میری بیٹی کی موت میں ایس پی ہیڈ کوارٹر آمنہ بیگ، لیڈی کانسٹیبل جویریہ، لیڈی کانسٹیبل سغرا، لیڈی کانسٹیبل سدرا، لیڈی کانسٹیبل کرن، لیڈی کانسٹیبل افسر جہاں وغیرہ کا شامل ہونا پایا جاتا ہے۔ مزید اقرا کے والد کا کہنا تھا کہ یہی ذمہ دار ہیں اس سارے معاملے کو۔ ایس پی سٹی کامران عامر، سب انسپیکٹر میاں عمران، ایس ایچ او تھانہ اپارہ سید عاصم زیدی، ایس ایچ او تھانہ وومین اے ایس آئی مصباح سلیم نے باہم صلاح مشورے سے اس واقعہ کو غلط رنگ دے کر اور شہادتوں کو چھپا کر اصل ملزمان کو غیر قانونی طور پر تحفظ فراہم کیا اور میرے خاندان کے ساتھ سخت زیادتی کی ہے۔ اقرا کے والد نے درخواست میں مزید موقف اختیار کیا کہ سب انسپیکٹر میاں عمران نے بلال نام کے ایک کانسٹیبل کا غلط بیان عدالت میں جمع کروایا، جو کہ ایس پی عارف شاہ کے خلاف تھا، جس کی موقع پر ہی کانسٹیبل بلال نے تردید کر دی۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ الزام علیہ نے ہمارے بیان کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے، اس کو غلط رنگ دیکھتے ہوئے، الٹا جھوٹی اور من گڑھ کہانی بناتے ہوئے میری بیٹی کا 19 مارچ 2022 کو تھانہ اپارہ میں مقدمہ نمبر 282 بجرم 302 پہ درج کروا دیا۔ اقرا کے والد کا کہنا ہے کہ 18 مارچ 2022 کو میری بیٹی اقرا پولیس ہیڈ کوارٹر میں موجود تھی اور اسی دوران اسے زہر دیا گیا، اور اس بارے میں کسی قسم کی انکوائری نہ کی گئی، اور نہ ہی ایس پی ہیڈ کوارٹر آمنہ بیگ نے انکوائری کرنے دی۔ اور اب ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ میری بیٹی اقرا کا قتل ہوا ہے، اور میں دعوے دار ہوں کہ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ تمام پولیس افسران با اثر ہیں، اور مجھے انصاف ملنا مشکل ہے، لیکن میں پھر بھی اعلیٰ حکام سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے
میری داد رسی بھی کی جائے اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی بھی کی جائے۔ تو یہ تھی کہانی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو بتایا درخواست میں اقرا کے والد نذیر نے۔ تو ناظرین، اب کہانی جس طرح بدل رہی ہے کہ کیا ہوتا ہے، ایک ڈرامائی انداز میں پہلے ایک ایس پی پہ الزام آتا ہے، اور اگر ایس پی عارف شاہ کے خلاف محکمہ میں کوئی ایسی گرج ہے یا ایسی کوئی بات تھی تو انکوائری تو میرٹ پہ ہونی ضروری تھی۔ انکوائری کے دوران تمام رنگ کو دیکھا جانا ضروری تھا، کیونکہ یہ تو بات پہلے دن سے ثابت ہو چکی تھی کہ اقرا کی موت جو ہے وہ زہر سے ہوئی ہے، لیکن وہ جتنی تفتیش تھی وہ ساری ایس پی عارف شاہ کے گرد گھومتی رہی، کیونکہ اقرا کے عارف شاہ صاحب سے جو قریبی تعلقات تھے، اس کی فیملی سے جو تعلقات ہیں، ان کے پیش نظر اس ساری کہانی کی تفتیش عارف حسین شاہ کی طرف ہی رہی، اور وہ دوسری طرف نہ جا سکی، اور نہ ہی اس کی زحمت کی گئی کہ اس کہانی یا اس واقعہ کو دوسری طرف بھی دیکھا جائے، کیونکہ ہمیشہ کسی بھی تفتیش کے لیے کسی بھی اس ایشو کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ہر اینگل سے تفتیش کو دیکھیں۔ تو ناظرین، میں ایک بات اور آئی جی صاحب کے نوٹس میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کیس کی تفتیش کچھ ٹائم پہلے تبدیل کی گئی، لیکن تفتیش تبدیلی کے آرڈر کے فوراً بعد ہی وہ آرڈر واپس لے لیے گئے، اور وہی تفتیش پرانے افسران کو سونپ دی گئی، جنہوں نے اسی تفتیش کو آگے بڑھایا اور اس طرف نہیں دیکھا۔ اب اقرا کے والد نے واضح طور پہ یہ الزام عائد کر دیا ہے کہ اس کی جو بیٹی ہے، اس کے قتل میں جو پولیس افسران یا اہلکاران ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو میری آئی جی اسلام آباد سے یہ گزارش ہے کہ اگر پولیس کے درمیان کوئی ایسی چپکلش ہے یا ایسی کوئی گروپ بندی ہے تو آپ سب سے پہلے اس گروپ بندی کو دیکھیں۔ اگر آپ اپنے ہی محکمے میں، آپ اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں، آپ اپنے ہی لوگوں میں انصاف کو یقینی نہیں بنا سکیں گے تو باقی وفاقی دارالحکومت کی عوام اور پورے پاکستان کی عوام کو انصاف دینا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ تو ناظرین، بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو میں آئی جی اسلام آباد کے گوش گزار کر سکتا ہوں، جو اسلام آباد میں ہوئے، جو بااثر لوگوں نے اس پہ کارروائی نہیں ہونے دی۔ تو میں ایک ذکر کروں گا، ڈی ایچ اے میں ایک تھانہ سیالہ میں اپلیکیشن دائر ہے، آج بھی وہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ڈی ایچ اے کے بلڈوزر آپریٹر کو قتل کر دیا گیا اور اس کا کچھ نہ بن سکا، اس کا آج تک مقدمہ درج نہیں ہوا۔ یہ ریلوے پولیس اور ڈی ایچ اے کی زمین کا ایشو ہے جس پہ یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ بلڈوزر آپریٹر ایک غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کو مار کے اوپر سے گہرائی میں پھینک دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کی جو رپورٹ آئی ہے وہ پانی میں ڈوب کر مرنے کی وجہ سے آئی ہے، لہٰذا یہ مقدمہ درج نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ وہاں کے جو سپروائزر ہیں انہوں نے خود اپنی مدعیت میں یہ درخواست دی، وہ موقع پہ موجود تھے کہ کس طرح کا واقعہ ہوا۔ اس کا ایک ساتھی زخمی بھی ہوا، اس کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وہ بالکل زندہ ہے، وہ بھی گواہ کے طور پہ موجود ہے، لیکن مقدمہ درج نہیں ہوا گیا۔ اسی طرح عزیز صاحب، تھانہ کرال کے علاقے میں 2 سوسائٹیز کا ایشو ہے، ایک جموں کشمیر سوسائٹی اور دوسرے گلبرگ گرین۔ وہاں پہ قبضے کے ایشو پہ جو زمین سینکڑوں کنال زمین ہے، اس پہ جو حق ہے وہ ان ممبران کا ہے جنہوں نے اس کے پیسے دیے ہوئے ہیں، لیکن 2 گروپ آپس میں لڑتے ہیں، دونوں گروپس درخواستیں دیتے ہیں، دونوں گروپ سے لوگ زخمی ہوتے ہیں۔ گلبرگ گرین کی جو اس وقت کی قیادت ہے، اس وقت کی جو باڈی ہے وہ، اور جموں کشمیر کی جو باڈی ہے وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی درخواستیں دیتے ہیں، لیکن آج بھی وہ درخواستیں تھانہ کرال میں بغیر کسی کارروائی کے، اس میں سپروائزر زخمی ہیں، فائر ہوتے ہیں، قبضے کی ایشوز ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں، لیکن زبانی کہا گیا کہ یہ مقدمہ درج نہیں کرنا، اگرچہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس میں دونوں سوسائٹیز کی جو انتظامیہ ہیں ان کی ملی بھگت ہے، وہ کارروائی نہیں چاہتے، لیکن وہ کارروائی نہیں ہو سکی۔ اس میں بھی پس کون رہا ہے؟ عوام پس رہی ہے۔ تو آئی جی اسلام آباد صاحب، آپ کو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرٹ کا اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یقیناً اس بارے میں ضرور
آگاہی ہوگی اور آپ کو پتہ لگے گا کہ میرٹ کیا ہے۔ آپ ایسے معاملات کو اگر خود مانیٹر کریں یا اپنے کسی خاص افیسر کو تعینات کریں کہ یہ جو 2-3 واقعات میں نے بیان کیے ہیں اس میں کیا حقیقت ہے، کیا صداقت ہے، تو آپ کو بالکل اس کے بارے میں علم ہو جائے گا۔ تو اور میری لاسٹ میں آپ سے گزارش ہے عزیز صاحب کہ آپ اپنے پی آر ڈپارٹمنٹ کو ضرور دیکھیے گا، اگر اس میں کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے تو اس میں ضرور اقدامات کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھی اقرا کے حوالے سے میرے پاس انفارمیشن جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ تو انشاءاللہ اس طرح جو بھی اسلام آباد کے واقعات ایسے بڑے واقعات ہیں اس پہ آپ سے مخاطب رہوں گا اور آپ کو انفارمیشن فراہم کروں، کیونکہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ کسی بھی واقعہ کو عوام کے سامنے رکھوں اور اس کو رپورٹ کروں۔ بہت شکریہ۔